رب نال صلح ہوئے تے پھر منہ منگیاں مراداں پوریاں ہوندیاں نے۔ پریشان ادو ہوندا بندہ جدو رب ناراض ہو جائے، تے جدو رب نال صلح ہوئے پھر اے جو منہ منگے اے دا منہ ہلدا ہے تے رب کریم اے دے چہرے وال عرش تو ویکھدا ہے، اے جو مانگدا ہے وہی ملدا ہے۔ دیکھو نا اس طرح ہاتھ اٹھائے نے تے رب کریم فرماندے نے استحی ان ارد یداہ صفرا۔ بلا تخیر دعوت خطاب دوں گا مبلغ اسلام، مناظر اسلام، بقیت السلف، خطیب ہر دل عزیز حضرت مولانا عبداللہ نثار صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے حکیمانہ اور مناظرانہ خطاب سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا عبداللہ نثار صاحب، آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ قابل تعریف نے وہ لوگ جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت نال نوازیا ہے۔ خوش نصیب نے وہ والدین جنہاں دے بچے قرآن کریم دے حافظ بنے نے۔ ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور جس شخص نو اس سعادت مل گئی پوری دنیا وچ او دے مقابل ہور کوئی شخص نظر نہیں آ سکتا۔ دیکھیے بڑے غور نال متوجہ ہو کے، اے میرے عزیزو تسی ایک کام نہیں کرنا، سارے پنڈ دے بچے کٹھے کر کے ایتھے سامنے بٹھاتے جے بڑے ہو مانسو کوئی سوچو، تسی خاموش رہنا ہے، بات نو سننا ہے تے سجے کھبے نہیں دیکھنا۔ کوئی بات نہیں۔ اسلام دے ظہور تو پہلے اور قرآن کریم دے نزول تو قبل پوری دنیا دی حالت بالعموم اور سرزمین عرب دی حالت بالخصوص نہایت ہی ابتر سی۔ آسمان دی چھت دے تھلے پوری روئے زمین تے رہن والے اللہ تو بیگانہ اور نا آشنا سن۔ دنیا دا کوئی عیب اور دنیا دی کوئی برائی ایسی نہیں سی جیڑی انہاں لوگاں وچ موجود نہ ہوئے۔ اللہ دی قائم کردہ حدود اور قیود نو توڑ کے آخری منزل تے پہنچ چکے سن۔ خالق ارض و سما نو انہاں دی اس زبوں حالی تے رحم آیا، مال کے ارض و سما نو انہاں تے ترس آیا۔ اپنے آخری نبی نو آخری کتاب دے کے اس آخری امت دی طرف مبعوث فرمایا۔ آپ نے ایک کتاب پڑھ کے انہاں لوگاں نو سنائی۔ وہ لوگ جیڑے بے راہ روی دا شکار سن، اپنے اللہ تو بیگانہ اور نا آشنا سن، اللہ نے انہاں نو کس قدر عزت بخشی،
رب العالمین نے اس طرف راغب کیتا کہ دیکھو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا رسی اسلام وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ وہ دور یاد کرو جدو تسی ایک دوجے دے دشمن سو، ایک دوجے دے خون دے پیاسے سو، تسی ایک دوسرے نو برداشت نہیں سو کر دے اور ایک دوجے دے قتل دے درپے سی۔ میں کتنا بڑا تواڈے تے احسان کیتا کہ آسمان تو ایک کتاب نازل کیتی جہدے چ ساری دنیا دے مسائل دا حل ہے، ایدے چ دین بھی ہے، ایدے وچ دنیا بھی ہے، ایدے وچ معیشت بھی ہے اور ایدے وچ معاشرت بھی ہے، اور قرآن ایسی کتاب ہے جہدے وچ ساری دنیا دی سیاست بھی ہے۔ اصل سیاست وہ لوگ سمجھتے نے جڑے قرآن پاک نو سمجھتے نے، جنہوں کہتے ہو نا سیاسی، سیاسی جنہوں کہتے ہو لیڈر پاکستان دے جڑے لنڈے دیاں پینٹاں پاندے نے اور کندھ دے نال کھلو کے اوتر مال پیشاب کردے نے، انہوں کہتے نے سیاسی۔ سیاسی کا دے اپنے نصیباں دے رون۔ اصل سیاست قرآن نے پیش کی تھی۔ رب العالمین نے فرمایا نزلنا علیک الکتاب، اے ان تسا میرے حال دیکھنا ہے، مہربانی تواڈی۔ چلن ان کے جتنے تھے سب ویشیانہ، عرب دی زمین چ رہن والے لوگ اے ہو جائے، چلن ان کے جتنے تھے سب ویشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے۔ میلے اور منڈیاں لگنے، پھر اوتھے میلے منڈیاں وچ اونا دا آپس وچ مقابلہ ہونا قریشیاں دا، وہ جڑے عرب دی سرزمین چ رہن والے نے۔ ایک آدمی نے اس طرح اپنی لت پھیلا کے گاں کر کے کہنا کہ کوئی ماں دا پتر ہے جڑا میری لت دے اتوں دی لنگ کے بکھائے، بیوقوف آدمی۔ دوسرے نے آن کے کہنا بھی لت روے گی کیوں، انہیں لت پھیلائی ہے، دوجے نے آ کے لت اونجی کٹ کے رکھ دیتی ہے۔ مقابلہ شروع ہو گیا ہے اور کئی بندے مر گئے نے۔ وہ دی وجہ کہ اسلام تو دوری ہے، اپنے رب تو بیگانگی ہے اور اپنے اللہ تو نا آشنائی ہے۔ تسی میں نو اے دسو بھی تواڈے پورے پنڈ ناگرے وچ بے نماز تے کوئی نہیں نا؟ کیوں بھائی بول دے نہیں گونگے ہو؟ سارا ہی اولیاء اللہ دا پنڈ ہے۔ واہ بھائی واہ، اے جے بات ساری۔ جدوں رب نال صلح ہوئے تے پھر منہ منگیاں مراداں پوریاں ہوندیاں نے۔ پریشان ادوں ہوندا ہے بندہ جدوں رب ناراض ہو جائے، تے جدوں رب نال صلح ہوئے پھر اے جو منہ منگے اے دا منہ ہلدا ہے تے رب کریم اے دے چہرے وال عرش تو ویکھدا ہے، اے جو مانگدا ہے وہی ملدا ہے۔ دیکھو نا اس طرح ہاتھ اٹھائے نے تے رب کریم فرماندے نے استحی ان ارد یداہ صفرا، میرے سامنے جدو ہاتھ پھیلا کے
دعا کرنا ہے تے تیرے ہتھاں ول ویکھ کے مینوں عرشاں تے شرم آउंदी ہے میں ہن کیویں خالی موڑاں جو منگے اوہ دیاں رب فرماوے ساڈے در پر تو جس ویلے آویں جلد لبیکا یا عبدی کہیے جتنی بار بلاویں یہ قرآن اترے آسمان تو رسول دے دل تے اور اس قرآن دی عزت عظمت تے شان ذکر کی تھی یہ دا پتہ ادو لگنا ہے جدو میدان معاشر ہونا ہے تسا سارے اتھے کٹھے ہونا ہے انبیاء اولیاء نے رب دے سامنے پیش ہونا ہے پھر قرآن دی عزت عظمت دا پتہ لگنا ہے بڑے بڑے انبیاء اور رسول پوچھن گے اے کیڑا خوش نصیب ہے جدے سر دے اتے سونے دا تاج ہے سونے دا تاج ایتھے تے سونے دی انگوٹھی نہیں لبدی کینوں ہن بیبیاں رانیاں ترسدیاں نے تے انہاں دا خامد آندا ہے یہ سونے دی ہے تے حالہ سونے دی ہوندی نہیں ہوندی ہو رہے وہ آندا ہے سونے دی ہوندی میں جاننا تیریاں میں جاننی ہے تیریاں چالاں ایتھے سونے دی انگوٹھی لیکن اتھے سونے دا تاج ہے ادھر ذرا میری اکھاں جکھاں پا کے ویکھو پوچھن گے انبیاء پہ اے کون ہے تو اعلان ہوئے گا اے وہ خوش نصیب ہے باپ تے ماں ماں تے باپ یہ ہے قرآن پڑھان دی عزت ایک ماں ہے جن نے سکول دی تعلیم دلائی ہے اور او سکولے پڑھ ہے اے بی سی یہ کی معنی ہے اے بی سی ہوں وہ پڑھ کے کی بننا ہے انہیں وہ کچھ بننا ہے جہاں پیو نو بھی نہیں پتا تے ماں نو بھی نہیں پتا ہوں یہ کون ہے جدے والد نو تے جدی والدہ نو سر تے سونے دا تاج پہنایا جائے گا اور اعلان ہوئے گا میدان معاشر وچ کہ اے خوش نصیب ہے حشر دا دیاڑا ایڈیاں سختیاں نے چلیاں حشر دا دیاڑا ایڈیاں سختیاں نے چلیاں روندے نے منکر اج اکھیاں نے کھلیاں ٹوٹ گئی کمرہ کل آکڑا نے پھلیاں چوگ لے آئی کھیت چڑیاں جاگ ہن آئی یہ چند دن دی زندگی ہے میرے دوستو بڑے بڑے گبرو ایس دنیا تے آئے نہیں ویندے نا کئی بندے ٹوڑ دے بڑیاں بڑیاں مچھاں رکھیاں ایڈی ایڈی مچھ رکھی ہے وٹ چاڑے نہیں مچھاں نو وٹ چاڑے نے ایڈی ایڈی وڈی مچھ جی میں کھوتی تے چری لدی ہوندی ہے اے روکتی کھلے کپڑے پائے نے پھر ایسرا باواں چوڑیاں کر کے تردا ہے جی میں کچھاں جو پھوڑے نکلے نے اترے دے اینج کر کے ٹردا ہے ایک ہی آئے بڑے بڑے گبرو اس دنیا دے آئے نی وقت جوانی جنا ایویں ہی لگائے نی مک گئی آئی عمر پھر پیشان اٹھائے نی قبراں وچ دبے کسے چاد نہ پائیا وہ قرآن پڑھن والے تے پڑھان والے انہاں دی کیا شان تے او ماں باپ کیسے ہو جنہ دا بچہ قرآن دا حافظ بنے اور میدان معاشر وچ رب کریم فرمان گے ذرا ادھر میرے دیکھو تہاڈی مہربانی قرآن دے قاری نو بلا کے رب کریم نے فرمانا ہے
تو پڑھدا سیں تے لوگ سندے سن، تو پڑھدا سیں لوگ بڑے خوش ہوندے سن. اج میدان معاشر ہے، اے قرآن دے قاری تو پڑھ تے میں سننا. کیوں جی؟ اقرا پڑھ خاں، دیکھو کیسا لطف آؤندہ ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. کیوں جی؟ کوئی سمجھ تھوڑی سمجھ شریف گل ہوندی ہے کہ میں بھی نہ کھپ جاؤں. پڑھ اقرا پڑھ، رب کریم فرمان گے تو پڑھ تے میں سننا. کیوں جی؟ تو پڑھدا سیں لوکی سن دے سن، تو پڑھدا سیں لوکاں دی اکھاں چوں آنسو نکل دے سن. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا. یعنی جدوں سن دے نے پھر زاروں قطار اکھاں وچوں آنسو نکل دے نے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ. یہ قرآن مجید دا مقام پڑھن والا پڑھ رہا ہے سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تے سامنے بیٹھا ہے کون ہے؟ عیسائی. عیسائی سامنے ہے، حبشے دا نجاشی عیسائی. تے پڑھن والا جب پڑھ رہا ہے قرآن کریم دی سورت مریم، ایدھے دیکھو پڑھ رہا ہے اور وہ سن رہا ہے. ایتھے اگے پڑھن والا پڑھ رہا ہے، پیچھے سنن والیاں کی سننا ہے. کہ جی آؤ نماز تراویاں پڑھنیاں نہ سارے نے پڑھنیاں نے. آخو کی پتہ ہے؟ کیوں بھائی کی خیال ہے تھوڑا؟ کہو پہ پڑھنیاں نے. کی خیال ہے جی تھوڑا؟ پڑھنیاں نے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ پھر ماہ سیام آیا، خدائے پاک کی جانب سے رحمت کا پیام آیا. سحر سے تا غروب شمس، سحر سے تا غروب شمس روزے سے رہیں گے ہم، اور غروب شمس سے تا صبح دم وقت قیام آیا. یہی وہ ماہ اقدس ہے کہ جس میں سورت قرآن زمین پر آسمان سے کامل و اکمل نظام آیا. جہنم دے دروازے بند ہو جانے نے تے جنت دے دروازے کھل جانے نے. تے قرآن مجید جو پڑھیا جانا ہے تے پھر ایک بہار وکھری ہونی ہے. لو میرے کو حلف لے لو ساری زندگی میری عمر وچ میں وضو کر کے نماز پڑھ کے آیا تے میری زبان دے وچوں بات نکل دی، کرامن کاتبین لکھ رہے نے. تے جے میں بات غلط کران تے پھر میرا رب قادر ہے اس بات تے کہ زبان بند کر سکتا ہے. وہ جے گل الٹ جو کران میں اپنے خالق تے مالک نو گواہ بنا کے کہنا جس دن دا میری زندگی جو پہلا رمضان آیا ہے، جدو میری عمر وچ پہلا رمضان آیا سی، اس رمضان تو لے کے ایڑا پچھلا رمضان المبارک آیا ہے، میں ساری زندگی رمضان المبارک جننے آئے نے نماز تراوی جماعت دے نال پڑھی ہے. کوئی مولوی ہے جمعیات ذرا آمنے سامنے آگے گلتے کرے نا اس منزل تے نہیں کوئی پہنچ سکتا. نماز تراوی پڑھنی مولویاں واسطے 303 دی گولی ہے. توبہ توبہ توبہ. لیکن میں ساری زندگی بعد جماعت نماز تراوی پڑھی ہے.
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਮੈਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ? ਇਹ ਅੰਦਰ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਉਤੋਂ ਕੁੰਡਾ ਮਾਰਨਾ? ਇੱਧਰ ਆਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੰਜਾ ਡਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੰਮਿਆ ਪਾਣਾ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਫਰਜ਼ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਸਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਤਰਾਵੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ। ਓਏ ਕਿਉਂ ਐਸਾ? ਜਿਸ ਨਬੀ ਤੇ ਕੁरान उतरिया उस नबी दी सारी जिंदगी गुजर गई और देखो फिर कैसा अजीबो गरीब समय किया जाएगा। कुरान दे कारी नू, कारीए कुरान नू इथे किन्नियां क्लासां कर ले। इन्हें MA कीता है, इन्हें डबल MA कीता है, इन्हें डिप्लोमा लिया है, इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी किया है, इन्हें फलां जगह ते तालीम हासिल की है, पर उस बेचारे नू पता नहीं पे पेशाब करके हाथ किस नाल धोने ने। लेकिन कुरान दा कारी जिहदी इज्जत इन्नी कि सामने खिलार के रब करीम फरमान के बगैर हिजाब दे कोई रुकावट नहीं, कोई पर्दा नहीं, रब नू अपनी ईमान दी अखां नाल वेखेगा। क्यों जी? कैसा मजा है। किया जाएगा इकरा पढ़ ते नाल किया जाएगा वर्तके पढ़दा जा और जन्नत दियां मंजिलां चढ़दा जा। जमीन तो लैके आसमान जिहड़ा तुहानूं नजर आउंदा है ये फासला है 500 साल का। 500 साल, फिर पहले तो दूजे तक 500 साल, फिर तीजे तक 500 साल। 7 आसमान ने तो 7 5 3500 साल लगता है। 3500 साल का पिंड है ते क्या जाएगा पढ़ इकरा वर्तके पढ़दा जा ते मंजिलां तां चढ़दा जा। ये केड़ी जगह है? पढ़दा जा और जन्नत दियां मंजिलां चढ़दा जा। जिथे जाके तेरा कुरान मुकम्मल होएगा उस जगह ते तेरे सोने दे चांदी दा महल होएगा। कामयाबी इन्हां दी है, दूजियां बेचारियां कामयाबी कादी है? इथे प्यो दे मरण दे बाद की ओदे वास्ते पिछों भेजिया है? ਉਹ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਫੋਲ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਜੈਸੀ ਨਿਮਤ ਮਿਲੀ। ਨਜ਼ਲਨਾ ਅਲੈਕਲ ਕਿਤਾਬ ਤਿਬਿਆਨਨ ਲਿकुल्ल ਸ਼ੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈਸ਼ਤ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੈ। कोई दुनिया का ऐसा मसला नहीं जिहदा हल कुरान ने पेश ना किया होवे। सब तो वड्डा मसला सी पेट दा। पेट रब नू पता सी भी बड़े बड़े पाकिस्तान च पेटू ने, बड़े बड़े ढेडां वाले ने। रब ने सब तो पहला मसला रोटी का हल किया है। सब तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी ते रोटी का मसला हल हो गया। बिस्मिल्लाह के बाद केड़ी आयत है? क्यों भाई पढ़ छड़ो गूंगियो। बिस्मिल्लाह के बाद केड़ी आयत है? हाय हाय ये सबक हो जा सिखाया जिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आगे की है अलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारिया तारीफा अल्लाह वास्ते रब्बिल आलमीन जरा सारे जहाना नू रोटी देंदा है। आलम नहीं आलमीन। अपनियां नू बेगानियां नू दोस्तां नू दुश्मनां नू कालियां नू गोरियां नू कोजियां नू
لہندے والیاں نو، چڑھدے والیاں نو، دکھن والیاں نو، پہاڑ والیاں نو، ساری دنیا نو روٹی دینا، یہ نہیں کیا پہ اے میرا نہیں۔ اور ویکھیا جی دو پارٹیاں لڑ کے مر چلیاں نے، اسلام آباد جا رہی ہیں، ایک پہلو گئی ایک راتی گئی نے، مر چلے نے کادے لئی؟ کرسی، کرسی وچ مولوی بھی نے، کیا جی مولویاں سر تے رومال بدھا ہے تے وہ بھی کرسی لین واسطے، یا کرسی یا کرسی یا کرسی یا کرسی، بیڑا غرق ہو گیا۔ اوے کی لبا؟ لیکن یہ تھے رب کریم نے فرمایا ساری دنیا نو میں دیا، کدی نہیں کیا پیا میرا نہیں۔ کیا جی اتنے آندے نے اے گجراتیاں دی پارٹی ہے، اے عمران خان دی پارٹی ہے، اے شیدے ٹلی دی پارٹی ہے، اے نواز شریف گنجے دی پارٹی ہے۔ کیا جی یہ وکھریاں وکھریاں پارٹیاں نے، لیکن اتنے رب کریم فرماندے نے میں سارے نو روٹی دیواں، عابد زاہد، عابد زاہد فاسق فاجر، عابد زاہد فاسق فاجر، نافرمانی والے سب سرکاری لنگر کھاون، اے پالن ہارا پالے، ذاتاں صفتاں اوپر جے رب، اے ود کٹ رزق پہنچاندا، رب العالم کیا نہ جاندا، پھر واحد کیویں صداندا۔ ویکھو بندوبست ہن کنک پک رہی ہے، تھوڑے دنوں تو بعد واڈی پینی ہے، پھر جدوں کنک وڈ لو تے پھر اے دے وچ حصہ غریباں دا بھی رکھنا ہے۔ یہ پکی ہے، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کنے کنک پکائی؟ آکھو اللہ نے، تھلے مٹی اتے مٹی، ادھر نا محکمہ زراعت کو لیا سی بہترین بیج کنک دا، تھلے مٹی پھر اتے مٹی تے درمیان ویسن دانے، یہ ہن اتے پھریا سواگا تے وسو نکلی ہے ہرے رنگ دی انگوری، ایویں نا ایسا نہ نکلے، نکل سکتی ہے۔ اس زمین دا منہ پولا کنے کیتا؟ بول چھڑو واسطہ خدا دا، کنے کیتا؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، سٹے وچ دانے کنے پائے؟ اللہ نے۔ کس نے بر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوے انقلاب، سردی چلی گئی گرمی آ رہی ہے، اس واسطے کیا غور کر، روٹی کھان لگیا سوچیا کر، پھر روٹی تیار ہوئی کنیاں منزلہ طے کر کے، اے کہ پی ہوئی روٹی بسم اللہ پڑھن تو پہلا غور کرنا ہے۔ ادھر میرا دیکھو، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَحَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ جب روٹی کھان لگنا ہے تے بسم اللہ پڑھ کے تے روٹی ویکھ کے میں کنیاں منزلہ طے کر کے آئی، ایک ایک شے دا نام لیا ہے، ذکر کیتا ہے، تیرا دماغ روشن ہو جائے۔ انا سببنا الماء صبا، آسمان تو بارش برسائی، زمین دا منہ پولا کیتا، ہن اترا بترا دی انگوری نکل رہی ہے، سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا، حبا کنک، کنک
آ گیا کنک دا ذکر قرآن چ سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا کنک اگے گیا عنبا انگور اگے قصبہ ترکاریاں آلو گوبھی کالے بتاؤں گوبھی یہ پنڈی توری شلگم یہ سارا جے مسئلہ ہوں میں کوئی رواں مہینہ گئے تھے تھوڑے پنڈ تے تانوں سمجھاواں پڑھیو مانسو میں تے میرا جنہاں نال واہ پیا ہے میرے منہ گل ہوندی او پہلو سمجھ لیندے نے ہن میں تواڈے کول رواں کو 2-4 مہینے تانوں سمجھاواں انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا حبن پہلے کنک حبم و عنبن انگور تاکہ تہاڈی صحت صحیح رہے اگے قصبہ ترکاریاں زیتونا تہاڈے واسطے زیتون دا بندوبست کیتا زیتون دا ہانڈی کیڑا کیوں پا دے دیو تاں ہی رہ گئے گوڑیاں گٹیاں تو مرنے ہو ککھ نہیں جی رہا زیتون پا کے کھایا کرو ویکھوین بالکل اے سٹرانگ مین بن جاؤ مضبوط ہو جاؤ اس واسطے کیا حبم و عنبم و قصبم و زیتونا و نخلا روٹی دے نال کھجوراں رکھیاں ہوئیاں نے یہ تیرے سارے بندوبست ہو رہے نے نخلا حدائق غلبا گنجان قسم دے باغ رنگ برنگ دے میوہ جات کئی قسم دے فروٹ نے کھانا ہے حبم و عنبم و قصبم و زیتونم و نخلا و حدائق غلبا گنجان قسم دے باغ اور پھر اسی اپنی تو قدرت بکھائی نخلا کھجوراں کھجور بھی دیکھو مریم عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ رب نے بیٹا دیتا بغیر خامندے عیسیٰ مسیح مریم نو ملے تے عیسیٰ مسیح دا باپ کوئی نہیں دیکھو رب چاہے باپ بھی بیٹا باپ بھی ہوئے تے ماں بھی ہوئے دیکھو ادھر باپ بھی ہوئے تے ماں بھی ہوئے تے بیٹا مل جائے ایک باپ ہوئے ماں ہوئے بیٹا رب نے دیتا ادھر باپ کوئی نہیں ماں ہوئے ماں ہے گی باپ کوئی نہیں تے میں پھر بھی دین تے قادر ہاں ماں ہے گی یہ باپ ہے کوئی نہیں میں پھر بھی دے سکنا کنیاں شکلیں بنیاں دو تے تیجی شکلیں بنی تیجی شکل بنی تیجی شکل عورت ہے ہی کوئی نہیں عورت ہے ہی کوئی نہیں تے مرد ہی ہے تے جے میں چاہواں تے مرد دے وچوں او دی بیوی بنا دیاں پر یا اللہ سانو بچا لیں اس گل تو ادھر باپ بھی ہے ادھر ماں بھی ہے پیو بھی ہے ماں بھی ہے تے ایک شکل بیٹا ملن دیئے ہے تے دوجی ہے کہ ماں ہے پیو کوئی نہیں یقین آؤں تے مریم نو دیکھ لو میرے تے بھی قادر ہاں تے تیسری شکل ہے کہ ساری دنیا وچ پیدا ہوندے نے بچے ماں دے پیٹ چوں پر میں چاہواں تے بیوی آدم دی پسلی بھی آدم دی جے میں چاہواں تے آدم دی پسلی وچوں دی بیوی حوا نو پیدا کر دیاں 3 شکلاں تے چوتھی شکلیں ہے نہ ماں نہ پیو کچھ بھی نہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون زمین تو مٹی مگوائی وچ پانی پایا انہوں لڑایا آپس وچ تے رب کریم فرماندے نے خلق تو بیدیا پھر میں آدم دی شکل نو اپنے ہاتھاں نال بنایا یہ 4 شکلاں تے خیر چ گیا
ابا ابا ابے دا کی مانا بھائی ابا کہندا ہے جی ایتھے پوئے ہویا پھر داندا میں تہاڈا سارے دا ابا کہ جی ابا ابے دا ملک ہی پیا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا أَصْبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ آجو پڑھیو مانسو جلدی آ جاؤ اے جننے ساڑے سارے ساتھی نے سامعین انہاں سارے انہوں ویکسین دے ٹیکے لواؤ سب نو انہاں دی کچھ طاقت بحال ہوئے لو میں کھپ گیا لوگ نہیں میں دے پاکستان دی چار دیواری وچ کسی جگہ تے میرا دے اشارہ بھی لوگ سمجھ دینے لیکن انہیں نے پتہ نہیں کتھوں انہاں نو کی کہاں اے جی یہ اس منزل تے پہنچے نے اللہ تعالیٰ تواڈے دلاں وچ حرکت پیدا کرے حرکت بھی پیدا کرے تے نال برکت بھی پیدا کرے میں کہہ رہا قرآن کریم اے دی عزت اے دی عظمت اور اے دی شان او خوش نصیب ماں باپ جنہ دا بیٹا قرآن دا حافظ بنیا او خوش نصیب بیٹا جنہوں رب کریم نے قرآن دی دولت نال نوازیا اے دے نالوں وڈا دنیا وچ اعزاز کوئی نہیں تسی دیکھو قرآن پڑھنے والا بچہ دنیا چ بھی با عزت اور میدان معاشر چ بھی عزت اور جدے ماں باپ نے اور انہاں دے سر تے سونے دا تاج رکھیا جائے تے لوگ پوچھنے کون ہے تے کہنے خوش نصیب جدے بچے نے قرآن حفظ کیتا ہے اور قرآن دے قاری نو کیا جائے کہ پڑھنا شروع کر آہستہ آہستہ جتھے جا کے تیرا قرآن مکمل ہوئے گا اس جگہ تے جا کے سونے دے چاندی دا تیرا محل ہوئے گا میرے ساتھیوں ذرا اندازہ فرماؤ اور اے بات ان غور کریو اے روایت مستدرک حاکم دی اور بیکی شریف دی روایت ہے ادھر ذرا میرے ویکھو اللہ کرے تو اڑیاں اکھاں صحیح ہو جان سون لگیا رات نو لطیف سرما ضرور پایا کرو ادھر ویکھو کیوں نہیں ویندے آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے اوے پڑھیو مانسو نہیں دیکھو قرآن دیا عزتاں قرآن نو کی اللہ نے شان بخشی ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قرآن نو روح کیا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا وہ سید کونین ہے محبوب خدا ہے وہ سید کونین ہے محبوب خدا ہے وہ فخر رسول ہے وہی نور خدا ہے قرآن بھی نور اور رب بھی نور رسول بھی نور اینے نور جے مولوی آپ لڑ کے مر چلے نے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا ادھر میرے ویکھو نا
وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ تَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ ایک قرآن نور ہے، پھر کیا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ قرآن نور اور رسول بھی نور اور پھر رب بھی نور، رب بھی نور۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ۔ کتے یہ نہ سمجھو ترابیاں پڑھا لا پہ جی اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اے لوگ روندے پھردے نے ایک نور، میں کہنا نبی بھی نور، ایمان بھی نور، تے قرآن بھی نور، تے مصطفیٰ بھی نور، تے رب ذوالجلال بھی نور، اینے نور کٹھے ہو گئے۔ اور پھر دیکھو اس نور نور رب نے کنیا عزتاں عطا فرمائیاں۔ وہ سید کونین ہے، محبوب خدا ہے، وہ فخر رسول ہے، وہی نور خدا ہے، اشراف میں بے مثل اور جمہور میں یکتا، امی ہے، امی ہے مگر خالق تہذیب و وفا ہے۔ کیوں جی رسول اللہ دا نام ہے امی۔ اچھا کوئی تھوڑے جو مانا دسو امی دا، ان کو کیوں جی امی تیر بھیا 1000 نام ایتے دینا میں، کیوں جی 1000 روپیہ نگد نام، امی دا مانا میں دسو امی امی دسو امی لوکی آنے نے امی ان پڑھ نو کہیں دے رہے میرے دوستو، نبی نو ان پڑھ نہیں کہنا ہے، نبی دی توہین ہے۔ نبی آپ فرمان دے نے انما بعثت معلما، میں دنیا وچ معلم بن کے آیا۔ پھر یہ دووے جنے ابراہیم خلیل اللہ، ادھر اسماعیل ذبیح اللہ، تے دوہاں جڑیاں نے بنایا اے بیت اللہ، تے دووے پیو پت ہاتھ چک کے مانگ دینے رسول اللہ۔ تے کیا یا اللہ او نبی نمل کلا جڑا تیری کتاب پڑھائے یعلمہم الکتاب والحکمہ، او بھی کہندے معلم، آپ فرماندے انما بعثت معلما۔ پھر امی دا مانا میرے شیخ یہ ہے امی دا، یہ یاد رکھنا تساں، یہ دے 3 حروف نے، پہلے الف آیا پھر میم آیا پھر یا آیا، کیوں جی الف آیا پھر میم آیا پھر یا آیا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اصل بات یہ ہے کہ میں گجا ہور نہ تھاواں دا، اینی آندے نے بھئی کام کراوے، اس واسطے میرا تو اڈا آپس میں جواب نہیں پیا۔ رب کریم نے فرمایا میرے نبی اعلان کر یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تواڈے سارے عمل اللہ دا رسول بن کے آیا،
تے منو کنے رسول بنایا الذی لہو ملک السماوات والارض جدی بادشاہی آسمانہ دی تے زمین دی ہے ہن تسی فآمنوا باللہ اوس اللہ نال ایمان لیاؤ تے نال پھر اوس رسول نال فآمنوا باللہ ورسول نبی الامی او دے نال ایمان لیاؤنا ہے جڑا رسول بھی ہے تے نبی بھی ہے تے نال امی بھی ہے رسول بھی ہے تے نبی بھی ہے تے امی ہے نبی او ہوئے جدے واسطے صاحب کتاب ہونا ضروری نہیں تے جڑا رسول ہوندہ ہے وہ صاحب کتاب ہوندہ ہے فرمایا میں نبی بھی ہاں میں رسول بھی ہاں تے پھر تیسرے نمبر تے منو رب نے اس نعمت نال نوازیا ہے کہ میں خاتم الانبیاء ختم نبوت دا رب نے میرے سر تے اے تاج سجایا ہے اے ہے تے اے دے نال فرمایا منو رب نے ایک خاص عزت بخشی ہے کہ میں امی ہاں امی اے دا معنی ہن میرے پیارے ہو اے ہے امی سارے سن دے ہو ذرا پیار نہ پھرے فرمایا میں امی بھی ہاں امی دے حرف تین نے پہلے الف ہوندہ ہے پھر میم ہوندہ ہے پھر یا ہوندہ ہے الف دے آدم دے شروع وچ الف ہوندہ ہے آدم دے شروع وچ الف ہوندہ ہے تے مسیح دے شروع وچ میم ہوندہ ہے کیوں جی میرے ہو سجنوں آدم دے شروع وچ الف آیا تے مسیح دے شروع وچ میم آیا تے الف تے میم نو جوڑ کے بنیا اگے اس دی حقیقت نو آشکارا کیتا کنے یا نے جیڑیاں راز سن چھپے انہاں راز سارے دش تدبام کر کے لیا کے منظر عام تے بکھائے کی مانا فرمایا میں امی بن کے آیا آدم تو لے کے مسیح تک جتنے انبیاء آئے نے انہاں نو جنیاں خوبیاں عطا ہوئیاں نے جنہیں اوصاف ملے نے جنیاں صلاحیتاں نال اللہ نے نوازیا ہے وہ ساریاں آدم تو لے کے مسیح تک تمام انبیاء دیاں خوبیاں رب نے اکٹھیاں کر کے ایکو واری محمد نو عطا فرما دی دیاں نے کیا جی پھر ہن قرآن دے کاری دی شان عزت عظمت کیا کہنا کیوں جی یہ تے پتہ ادھو لگنا ہے جدو میدان معاشر ہونا ہے اور دنیا وچ ادھر ویکھو میرے بچو او میرے بچو میرے نام تو جان دیو میرے نام نو میں ایک دن ٹیلی فون کیتا ایک تھا پتو ایک بچہ سی وہ فون میں نو کیتا میں کون ہے کہتا میں عبداللہ نصار بول رہا میں کہ بڑا بے میں چپ رہا کوئی 3-4 دن تو بعد نہ پھر اسے پروگرام سی پھر فون میں کہ کون بات کر رہا ہے انہوں نے کہا جی میں عبداللہ نصار کا بات کر رہا چپ رہا اللہ وحدہ لا شریک دی قسم میں جدو گیا نا اتھے تے میں وہ دی والدہ نو تے والدہ نو کیا اپنے منڈے نو کو ادب سکھاؤ کہہ لگے کی گل میں کہ جدو میرا فون کردا آندا میں عبداللہ نصار بول رہا تے انہاں کہا ٹھیک آندا وہ غلطی نہیں کیتا میں کہا تسی بھی ہو جاؤ انہاں آکھیا جے جمعہ بھی نہیں سی میں تے میری بیوی صلاح کیتی ہی جے رب نے بیٹا دیتا وہ نام عبداللہ نصار رکھنا تسی اندازہ کرو نکے نکے بچیاں نو میرے نال پیار ہے ایتھے میں عرض کر رہا سا سن لو بات مکمل کر دیا عزتاں ملیاں اور قرآن دے کاریاں نو کس منزل تے رب نے پہنچایا جدو مسجد نبی دی توسیع دا مرحلہ آیا 4 چفیریوں ارد گرد مکان خرید کے مسجد نبی دے وچ شامل کرن دا پروگرام بنیا اور دور کدھر ہے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی قرآن ہی سنیا سی سنیا قرآن تسی بھی سن رہے ہو یا جی تے نقشہ بدلیا کہ نہیں تو آہا دیا ایتا یجے پہلی آئیاں سی فاطمہ نے پڑھ کے جا عمر نو سنائیاں سی چھم چھم روندہ نالے دیندہ دہائیاں سی اے مقام قرآن دے دل دے اتے اثر کردہ ہے سیدنا عمر فاروق دور خلافت امیر المومنین نے یہ روایت مستدرک حاکم دیئے اور یہ روایت بیکی شریف دیئے 4 چفیرے جنہیں ارد گرد مکان نے مسجد نبی دے
جدو امیر المومنین سن فرماؤن لگے سارے مکان گرا دیو تے مسجد نبی شامل کر دیو. اونا مکانہ وچ مکان سی اللہ دے رسول دے سکے چچا جان سیدنا عباس دا. کہن لگے تسی اللہ دے نبی دے چاچے ہو, ساڑیاں نظرہ تو اڈا بڑا احترام ہے, جننے منہوں پیسے منگو اسی مکان سے دینے مکان دے بدلے مکان بڑھا کے دینے مکان دے بدلے تواڈی حسب منشا زمین لے کے دینے لیکن مسجد نبی چ مکان نو شامل کرنا ہے. جدو امیر المومنین نے بات کر لئی تے اللہ دے رسول دے چچا جان کہن لگے نہ میں مکان دے بدلے مکان لینا ہے, نہ مکان دے بدلے زمین لینی ہے, نہ اس مکان دا کوئی افزانہ لینا ہے, یہ مکان میرا ہے. ہونے وقت دے حکمران نے آج دا دور دیکھا ہے, وہ دور دیکھو حالہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہو رہے. آپ فرماندے سن عمر جیڑی گلی بازار چولی تو لنگ جائیں وہ مینہ مینہ شیطان گلی دے بازار چھڑ جاندہ بھی ایتھوں دی عمر دا گزر ہویا ہے. لیکن انہیں نرم دل نے 4 چفیرے دے مکانات خرید لے. لیکن سیدنا عباس دے مکان دی باری آئی انہاں کہ نہ میں مکان دے پیسے لینے نے, نہ مکان دے بدلے مکان لینے, نہ مکان دے بدلے زمین لینی ہے. یہ جدو بات ہو نہ کہی اے ان اگلی بات سنیو, اے اکھاں مبارک میرے حل کر کے تواڈیاں اکھاں نو اللہ قائم رکھے. سیدنا عمر بن خطاب کہن لگے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھئی کوئی فیصل مقرر کر لو, جج جیڑا تواڈے میرے درمیان جو فیصلہ کر دے. ادھر امیر المومنین ادھر سیدنا عباس رسول اللہ دے سکے چچا جان, کسے دی مجال نہیں اچھی بات کرن دی, اور عمر دی زبان چو بات نکلی ہوئی. آپ دی مجلس سے بیٹھے کئی مواقع آئے, جبریل آ کے پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ دے نبی مینوں رب نے تہاڈی خدمت بھیجیا ہے کہ جو عمر نے منہ جو کہہ دیتا ہے ایدہ رد نہ کرنا, جو عمر دا مشورہ قبول کر لو, کیونکہ عمر دا مشورہ میں عرشہ تو قرآن بڑھا کے محمد دے دل تے نازل کرانگا. لیکن آج انہیں نرم دل نے کہنے لگے بھی کوئی منصف کوئی سالس بناؤ. اے دیکھو کوئی منصف, انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. سالس کنوں بنایا, سالس کون بنیا؟ یہ جڑا نزاع پیدا ہویا ہے سیدنا عباس دے اور امیر المومنین دے درمیان چ نزاع ہے, یہ دے واسطے سالس کون بنیا؟ ابی بن کعب جڑا قرآن دا کاری ہے. واہ قرآن دے کاریو تہاڈی عزت عظمت دا کیا کہنا, جیڑا پارلیمنٹ دا ممبر نہیں, جیڑا ایم این اے نہیں, جیڑا ایم پی اے نہیں, اے ان موجودہ کھیپ بندے ہو اونتر مال کاندھ دے نال کھلو کے لنڈے دی پینٹ پائی پیشاب کرن دے نہیں کھلو گے. اوے ساڑی قسمت ساڑے نصیب ایتھے کئی مر گئے, انہاں آکھیا پر قرآن مجید تے انہوں سورت کل ہو واللہ بھی نہ آئی تے دنیا تو ٹور گیا. لیکن قرآن دے کاری ابی بن کعب سالس بنے, اور اینی عزت عظمت شان دے مالک نے ایک دن جبریل امین آسمان تو سورت لے کے زمین تے اترے ہے, لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب, تے آگے سامنے دو زانوں بیٹھ کے پڑھیے تے پڑھائیے. تے جب رسول اللہ نے وہ پڑھ لئی تے آپ نو حفظ ہو گئی. تے ہن کہندا ہے جبریل کہ رب کریم نے فرمایا سی میرے مصطفیٰ نو کہنا پہ جیڑی سورت قرآن دی میں لے آیا تے تو انو سنائی ہے تے تسا حفظ کیتی ہے, اے ہو سورت ابی بن کعب نو سناؤ. ابی بن کعب نو بلا کے کیا کہ تو سن میں تینو سناواں, رب ذوالجلال نے آسمان تو قرآن دی سورت نازل کر کے کیا ہے کہ میرے محمد نو کہنا ابی بن کعب نو سنا. یہ تو کیا جی میرا نام لیا ہے, ابی بن کعب کہتے ہیں میرا رب نے نام لیا ہے, تو آپ فرمان لگے ابی عرش مولا تے رب نے تیرا نام لیا. کیوں جی کوئی کنیا مربیاں دا مالک ہوئے, کوٹھیاں کنیاں ہون,
کیوں جی وہ کو کنیاں کاراں نے کنا وہ مال ہے پر کدے کہہ دی ہو جی بات ہو سکتی ہے اس جگہ تے بیٹھن والے جنہ دا تذکرہ عرش مولا تے ہو رہا انہوں نے آخیا جی سالس نے لو سنو بات مکمل کر دیا سیدنا ابی بن کعب نو کہنے لگے بھائی فیصلہ ہے تیرے تے چار چفیرے مسجد نبی دے مکان سن سب کو لے لے تے مسجد نبی شامل کر لے رسول اللہ دے سکے چچا عباس دا مکان ہے اساں انہاں نو کہا بھی دے دیو قیمتن جگہ دے بدلے جگہ یا یہ دے نالوں اعلیٰ مکان بنا دینے تے اے اس بات تو آمادہ نہیں ہوندے تے انہاں نو ہن تسی سمجھا دیو یہ گل سن کے ابی بن کعب کہنے لگے سیدنا عباس نو پہ دسو جی یہ دے بارے تہاڈا کی مشورہ ہے انہوں نے کہا مکان ہے میرا نہ مکان میں لینا ہے مکان دے بدلے مکان تے نہ مکان دے بدلے زمین تے نہ مینوں اور چاہیے دی کچھ تے نہ امیر المومنین میرے کو لے سکتے ہیں کیا جی ہے نا جرت آئین جوان مرداں آئین جوان مرداں حق گوئی بے باقی ہوں یہ تے مولوی ہوندا تے بارے مول پیندا یہ تے مولوی جڑا اتھوں ہوے او جویں کوئی تھانیوں ہوئے نا تو دوجہ نہیں رلتا آئین جوان مرداں حق گوئی بے باقی اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روح باہی صداقت کے بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا اتر سکتا ہے سر خوددار کا لیکن جھک نہیں سکتا ابی بن کعب کہنے لگے کہ فرماؤ انہاں کیا میرا فیصلہ یہ ہے ابی بن کعب کہنے لگے کہ تواڈے دلائل امیر المومنین کمزور نے تے رسول اللہ دے چچا جان دے دلائل مضبوط نے لہذا میں فیصلہ عباس دے حق بھی دینا بات مکمل ہو گئی انہاں کیا نال تو انہوں میں خیر خائی دے طور دے دساں یا امیر المومنین جدو بیت المقدس بن لگا بیت المقدس تے جڑے چار چہرے مکان سن بیت المقدس دے او سلیمان دے باپ داود علیہ السلام نے خرید لے گرا کے بیت المقدس سے شامل کر لے گئے لیکن ایک بیوہ دا مکان سی اس بیوہ دے مکان نو کیا تو بھی دے دے تے پیسے لے لے انہیں کیا داود علیہ السلام نو نہ میں یہ بیچنا نہ پیسے لینے نے میرا مکان میرے کول ہی رہے گا داود علیہ السلام سلیمان دے باپ کہنے لگے مکان گرا دیو اتے آدمی چھت دے چڑھ کے مکان جدوں گران لگے تے رب ذوالجلال نے جبریل نو بھیج کے گیا جا کے داود نبی نو کہہ دے پہ یہ جگہ مکان دی بیوہ عورت دے مکان دی جگہ بیت المقدس سے شامل نہیں کرنی فرمایا میرے نبی داود تو اس بیوہ دا دل دکھایا ہے جدی وجہ دے نال میرے عرش وچ جنبش آ گئی ہے انہاں کیا جے بیوہ دا مکان داود نبی نہیں لے سکتا امیر المومنین اللہ دے رسول دے چاچا عباس دا مکان تسی بھی نہیں لے سکتے انہاں کہا جی بالکل میں اس بات تے رضا ماندہ میں فیصلہ دے دیتا ہے عباس دے حق وچ ہن حضرت عباس کی کہنے لگے ہن سنو میری بات گل ہو گئی انہاں کہا ہن سنو میری بات میں دسنا چاہتا سا کہ حق اور سچ وچ فرق نہیں آ سکتا یہ مکان میرا ہے تے میرے کو مانگ دیو امیر المومنین میں کسیاں یہ مکان دے بدلے مکان لواں تے کمال نہیں یہ مکان عباس دا اگر مسجد نبی چ شامل ہو جائے تے دے نال وڈا اعزاز کی ہے عباس تے اپنے سر تر دی بازی بھی لا دے تے رب راضی ہو جائے تے غنیمت سمجھا گا لیکن ایتھے سالس کون بنیا عباس دے تے امیر المومنین عمر دے فیصلے وچ کون آیا ہے کن نے فیصلہ کیتا ہے او میں کائنات دے جج سپریم کورٹ دے ہائی کورٹ دے جج او میں بڑے بڑے لیڈر تے ریفارمر تے سیاستدان او اکٹھے کر کے میں عمر فاروق دے پیر دی جوتی تو قربان کر دیا لیکن اس جگہ تے امیر المومنین نے بات کہی کہ اس بات تے فیصلہ ہوئے گا جیڑا ابی بن کعب دی زبان تو نکلے ہے اور ابی بن کعب او ہے جدے سینے وچ رب نے قرآن محفوظ کیتا ہوا ہے اس واسطے قسم دا انہاں لوکاں دیاں تر گئیاں جیڑے اپنے بچیاں نو
قرآن دی تعلیم نال آراستہ پیراستہ کر دینے کنے بھی پڑھ لو لیکن نہ وہ ایتھے ٹائی لان دی اجازت ہے گی ایتھے ٹائی لائی ہے اور وہ دے بعد صرف اینا کہیں گے پینٹ پان گے اور ایڈی کس کے پینٹ پان دینے ایک بندہ ایک منڈا میں ویکھیا پینٹ میں ان کھلار کے میں کہا یار یہ دے وچ کدھروں دی بڑھیا ہیں توبہ توبہ اللہ دی قسم میں حیران ہوں پیٹ رہ جانا میں نے آواز ماری میں کو بچو گل سن میں کو نہیں کی گل ہے میں کہا پینٹ کدھروں دی بڑھیا آندا جی چڑھ دے اوپر یعنی یہ اسلام اور قرآن یہ اللہ تعالیٰ دے انعامات نے جنہاں نو یہ مل گیا ہے انہاں نو سب کچھ مل گیا ہے میں تہاڈا سب دا بہت شکر گزار ہاں تہاڈا بھی اور میں بہت سارا تہاڈے واسطے قیمتی وقت صرف کیتا ہے ناگرے دے واسطے ایتھے ایک زاہد ناگر بھی نہیں آئے کدھر لوگ گئے نا اللہ نو پیارے ہو گئے نے دیکھ لو میری محبت جو فرق نہیں اگے تھے پیچھے انہاں میں نے کہا جمعہ تے میں جمعہ بھی قربان کر دیتا ہے نہیں ان تو ہی دسو ادھر بڑی قربانی کیڑی ہے اور نالے تو انہوں پتہ ہے نثار آندے انہوں نے جڑا نثار ہو جائے اور آج سپیشلی طور تے تو ہی دیکھ لو گجران والے تو فاصلہ کنا ہے لیکن میں ساریاں مسافتاں طے کر کے حاضر خدمت ہویا اور میں سمجھنا کہ تھے آ کے اے دور تک چمک دے دمک دے چہرے ویکھ کے میں دلی مسرت حاصل ہوئی ہے اور میں پھر ایک بار نہیں کئی بار انہاں والدین نو اپنی طرفوں مبارک دینا جنہاں دے بچیاں نو اللہ نے قرآن دی دولت نال انہاں دے سینیاں نو منور کیتا اور اس انہاں لوگاں واسطے بطور دلیل دینے کہ سارے لوگ اپنے بچیاں نو اس پاسے راغب کرن اور جیڑے کر دی جیڑے مکان جیڑے پنڈ وچ علامہ بیضاوی نے قاضی بیضاوی جی روایت لے آندی ہے کہ رب قرآن دی عزت عظمت نو اجاگر کرن لئی یہ بات کر دینے کہ کسے جگہ تے کسے بستی نو تباہ کرن دا پروگرام بندا ہے تے ملائکہ عذاب لے کے اوندے نے تے کہندے نے یا اللہ اوتھے قرآن دی آواز آ رہی سی اور میں تانوں دسنا چاہنا جیڑی بستی جو قرآن پڑھیا جائے اوتھے آئے ہوئے عذاب بھی ٹل جاندے نے یہ رب دیاں خاص رحمتاں نے او دی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ بجلی والےاں نوں بھی ہدایت نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین